آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، 7واں پارہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب یہ قرآن کو سنتے اس کلام کو جو نبی پر نازل ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو آئے گے۔ 100 بندے، 100 صحابہ ان کی اذیتوں سے، مشرکین سے تنگ آ کر کے جب حبشہ چلے گئے، حبشہ جب پہنچے وہاں ابو جہل کا خط پہنچا حضرت اسحمہ کو، نجاشی کو، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے صدر تھے، وزیر اعظم تھے، ان کو خط پہنچا کہ ہمارے 100 دہشت گرد آپ کے پاس آ گئے۔ اللہ، اے میرے رب محمد کے شاگردوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، آج بھی مولوی کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اٹھا کر کے حدیثیں دیکھ لو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، انہوں نے خط لکھا، نجاشی آپ بادشاہ ہے، آپ صدر ہے، اور ہم بھی اس علاقے کے صدر ہے، یہ محمد نہ صدر ہے نہ وزیر اعظم ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، غریب طبقے کا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرآن نازل ہوا، نیا دین نازل ہو گیا، یہ قرآن ہم پہ کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، آخر کسی ہمارے عظیم ہستی پر قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے۔ عظیم ہستی، ہر الو کا پتا اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے۔ عظیم تو ہے، کافر کا بچہ، مشرک، بے ایمان، تو عظیم ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں، آخر کسی عظیم انسان پر کیوں قرآن کا نزول نہیں ہوا؟ اس پر کیسے قرآن کا نزول ہوا ہے؟ اس لیے انہوں نے لکھا کہ اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، یہ اتنے حیثیت کے مالک بھی نہیں ہے، اس کے ماننے والے بھی غریب طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس لیے ان کو نکالو۔ 100 دہشت گرد آپ کے ملک میں حبشہ میں آ چکے ہیں، ان کو نکال دو، نہیں نکالیں گے ورنہ، ہماری دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فلان لیڈر کو رہا کرو ورنہ، کیا کرو گے؟ ورنہ 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 ورنہ، تو انہوں نے کہا ورنہ۔ حضرت نجاشی حیران ہو گیا، یہ دہشت گرد کون ہے؟ اپنے کمانڈو بھیجے، جاؤ تلاش کر کے، جاؤ بات ذرا سننے کی ہے، جاؤ تلاش کرو یہ دہشت گرد کون ہے۔ اللہ اللہ، ان میں سے ابو موسیٰ اشعری، حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی، اور کچھ اور صحابہ، ان کو انہوں نے پکڑ کر کے لایا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدر ہے ملک کا، حبشہ کے، اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی باقی 100 ہاتھ نہیں آئے، کچھ دہشت گرد یہ ہے جن کے بارے میں ابو جہل نے آپ کو لکھا ہے، سردار صاحب نے، مردار صاحب نے آپ کو لکھا ہے، وہ یہ ہے، ان کو پکڑ کر کے لائے۔ لیکن نجاشی تھا، خدا سب کو ایسے وزیر اعظم اور صدر دے دے نجاشی جیسے۔ ارے آمین تو بولو، اس میں بھی ڈرتے ہو، اس میں بھی تو ڈرتے ہو، اس میں بھی ڈرتے ہو۔ اللہ ایسا صدر دے دے، ایسا وزیر اعظم دے دے، اللہ ایسے گورنر نے دے، ایسے گورنر ہمیں دے دے، اس قسم کے اللہ ہمیں وزیر داخل وزیر خارج دے دیں۔ کہنے لگے بھائی اٹھے، لیکن ظاہر مولی منظور تو کالو خان ہے نا، یہ بلوچ ہے، شکل سے محروم ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے چچزاد بھائی تھے، کزن تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ بخاری کی روایت یہ ہے کہ جعفر ابن ابی طالب کی شکل و صورت محمد سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کے بھائی، ان کی شکل و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور حضرت نجاشی نے جیسے دیکھا ہے کیا پیشانی کو دیکھو، کیا بھوؤں کو دیکھو، اور آنکھوں کو دیکھو، لبوں کو دیکھو، اور رخساروں کو دیکھو، کہاں وہ مولی منظور وہ زبان کہاں سے لائے، وہ بھویں، وہ آنکھیں، وہ پیشانی اور وہ خوبصورتی کہاں سے لائے، وہ آواز کہاں سے مولی منظور بلوچ کا بچہ لا کر کے آپ کو قرآن سنائے؟ نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر طریقت نہیں، وہ محمد رسول اللہ کے چچزاد بھائی بھی تھے، میرے نبی کے شاگرد بھی تھے۔